दाढ़ी कटाना भी सगीरा नहीं है बल्कि क्या है, तगीर खल्क़िल्लाह है। मेरे भाई हिम्मत करके रख लो यार, मरना है ना, रहना थोड़ी है। हमारे एक दोस्त थे नौजवान, उन्हें दाढ़ी रख ली तो किसी ने कहा कि यार तूने अभी तुमने जिंदा रहना है यार, तूने अभी तो जवान है। उसने कहा रहना होता तो जैसे हम चाहे जिंदगी गुजारते, हम तो मरना है ना। माइकल जैक्सन ने कितनी कोशिश की थी हैंडसम स्मार्ट बनने की, ठीक है नहीं। देखो ये जो हैंडसम स्मार्ट बनने का शौक है ना, ये भी शरीयत की लिमिट में हो तो इंसान को तसल्ली हो जाएगी। अगर आप शरी हुदूद को क्रॉस करोगे ना तो इसकी भी कोई इंतहा नहीं है फिर। समझ में आ रही है बात? भाई लड़कियों को ब्यूटी का शौक होता है, लड़कों को हैंडसम बनने का शौक होता है ना। अगर ये शरी हुदूद के अंदर नहीं है तो फिर इस शौक की कोई इंतहा नहीं है। माइकल जैक्सन ने दाढ़ी नहीं रखी कि मैं खूबसूरत नजर आऊंगा, पर उसको ख्याल है कि यार खूबसूरत तो और भी लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो गोरे भी होते हैं, दाढ़ी भी नहीं है गोरे भी हैं, वो ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। तो माइकल जैक्सन ने क्या कहा, मैं क्या हो जाऊंगा, गोरा हो जाऊंगा। कमबख्त ने पूरी स्किन ही चेंज करवा दी अपनी। फिर उसने बोला कि नहीं यार, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखों में बड़ी अट्रैक्शन, बड़ी बड़ी पलकें होती हैं, पलकें चेंज करवा दी, लेकिन उसकी ठरक पूरी बोलो नहीं। फिर उसने कहा कुछ ऐसे होते हैं कि जो है वो बिल्कुल लेडी होते आदमी है, लेकिन नूर की किरणें ऐसी निकलती हैं जैसे लड़की, कोई खातून है, कोई बड़ी खूबसूरत सी, पता नहीं क्या स्किन पे करवा करवा के ना बीच का सा बन गया था बेचारा। पता ही नहीं चल रहा था कि ही है कि भाई तू ही है, क्या है तू। लोगों को अच्छा लग रहा था, लेकिन किसी इंसान के बच्चे को मेरा ख्याल है कोई कहीं भी उसमें कोई अट्रैक्शन खत्म। तो करते करते उसी बीमारी में ही मर गया बेचारा 50 साल। अबे भाई तू जिस डिजाइन का खुदा ने तुझे पैदा किया था तो उसी का रहता यार, क्या था उसमें यार, इतना ब्लैक तो नहीं था कि अंधेरे में नजर ही ना आए तू। थोड़ा सा तो बचपन की देख लेना उसकी तस्वीर, तो सही था। लेकिन ये ठरक जो है ना, जब भी खुदा की तालीमात से इंसान आगे निकलेगा तो उसकी ब्रेकें फेल। खवातीन को देख लो, ब्यूटी में एक इस्लाम ने पाबंदियां लगाई हैं, तो मुसलमान खातून उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करती, उसको सुकून आ जाता है, भाई इतनी खूबसूरत हूं, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकती मैं। लेकिन जब खुदा की हुदूद को क्रॉस किया तो पहले खवातीन ने आईब्रोज बनाना शुरू की। हालांकि वो आईब्रोज जो बनी हुई हैं वो बुरी लगती हैं, कोई सलीमुल फितरा इंसान उसको पसंद साफ पता चल रहा होता है। फिर क्या हुआ कि इससे बात पूरी नहीं हुई तो नाखून बढ़ाना शुरू कर दिए चुड़ैलों की तरह। खाने में टेंशन, यही होता है ना। हालांकि वो नाखून बड़े हुए बुरे लग रहे हैं खुदा की कसम, लेकिन इनको अच्छे लग रहे हैं, अच्छे इनको भी नहीं लग रहे। लेकिन यार कि भाई नाखून तो सबके कटे हुए ही होते हैं ना। अब नेल पॉलिश लगानी है तो स्पेस तो हो ना उसमें, तो बढ़ाना शुरू कर दिए। तो ये ठरक है, ये जहनी तौर पर स्ट्रेस की अलामत है कि आप स्ट्रेस में, डिप्रेशन में है। नॉर्मल आदमी कभी भी, ना मर्द ना औरत, कभी भी इन चीजों की तरफ नहीं जाता, वो सुकून से बैठा रहता है। देखो जो ज्यादा ठरक रहा है ना, ये सुकून या खुशी में नहीं है, ये बेसुकूनी में है। हम समझते हैं कि ये जो फनकार अदाकार लोग हैं, गुलकार लोग हैं, ऐसा हर वक्त यूं यूं हिल रहे होते हैं तो बड़े सुकून में। ओ भाई ये सुकून में होते हो, तमीज से बैठे हुए होते हैं, समझते हो। इनकी खवातीन के नाखून कटे हुए होते हैं और एक एतदाल में होती है हर चीज। अब जो मजहब को फॉलो करने वाले लोग हैं, अच्छा मर्दों में हैंडसम पने की इंतहा माइकल जैक्सन ने की थी, लेकिन बेचारा चला ही नहीं, वो ना एक्सपायरी हो गया पहले। तो मर्दों में जो मजहब को फॉलो करते हैं, भाई बस इतना काफी है, दाढ़ी रख लो, चेहरे पे एक नूर आ जाएगा, अल्लाह का हुक्म है, और नहा लिया करो, बस काफी है। अगर खूबसूरत होगे तो इसी से बोलो लगोगे, नहीं होगे तो भाई कुछ भी कर लो ना, पता चलेगा कि ये आर्टिफिशियल है। समझते हो कि नहीं समझते हो?
اچھا مجھے بہت سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جمعے کی میں آپ کا الگ ڈیزائن نظر آ رہا ہوتا ہے, ویسے جب آپ سے ملو تو الگ ڈیزائن ہوتا ہے, اس کا مطلب جمعے میں شاید کوئی 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 حساب کتاب الگ رکھا ہوا ہے. بھائی صرف نہا کے بیٹھ جاتا ہوں آ کے. میں اپنی شادی میں, جب بھی میری شادی ہوئی ہے, میں نے سفید کپڑے پہنے اور نہا کے چلا گیا بس. اس سے زیادہ بیوٹی پارلر کا تو ہمارے یہاں تصور نہیں ہے کیا ہوتا ہے. یہ تو ہم نے اب آ کے سنا ہے بڑے ہو کے کہ یار یہ بھی ہو رہا ہے آج کل. خیر وہ لڑکے جا رہے ہیں آج کل, مجھے ان پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن میرے بھائی آپ پہلے آدمی بہرحال رہو, آدمیت سے نکلنے کی کوشش. بیوٹی پارلر جا کے اس کو بتاؤ بیٹا میں مرد ہوں, مجھے ایسا تیار نہ کرنا کہ میں کچھ اور چیز بن کے باہر نکلوں, آدمی ہی لگوں میں دیکھنے میں. تو میں نوجوانوں کو کہتا ہوں تم اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو نا, بیوٹی کو فوکس مت کرو. سکون چاہتے ہو, تیار ہونے کے لیے اچھے سے کپڑے پہن لو, نہا لو اچھی طریقے سے. جب بہت زیادہ تیار ہونے کا دل کرے ڈیٹول سے نہا لو, تیزاب سے نہا لو, بس اس سے آگے نہیں بڑھو, صرف سے نہا لو. ہم سے تو میرے بھائی شیمپو نہیں لگایا جاتا, مجھے نہیں, میں نے زندگی میں شاید 1 یا 2 دفعہ شیمپو لگایا ہوگا, یا 2-4 دفعہ. کیونکہ بھائی شیمپو یار کیا کرنا ہے, شیمپو لگا کے کیا کرنا ہے, کہ اپنے بالوں کو پھیلانا ہے کیا کرنا ہے. کیونکہ اس کے لیے پھر الگ سے آپ شیمپو لگائیں, بس صابن ہی لیا پورے جسم پہ لگایا, نہا کے پتلی گلی سے نکل لی, ختم. حالانکہ ہمارے تو بال بھی ہیں, آدھے انچ بال نہیں ہے, اور شیمپو لگا کے کیا کر رہا ہے, کہ کیا چمک پیدا کر رہا ہے تو اس میں, کیا اس میں بچا کیا ہے. چھوڑ دو بھائی, ٹھیک ہے لگائیں, میں شیمپو کے خلاف نہیں ہوں, میں تو اپنی ایک عادت بتا رہا ہوں کہ اس طرح بھی زندگی گزر جاتی ہے بھائی. تو یہ عوامی ينشأ فی الحلیہ, جو زینت اور بیوٹی پارلر, یہ سب عورتوں کے پہ سوٹ کرتے ہیں, عورت کے کام ہے. آدمیوں کا حسن ان چیزوں میں نہیں ہے, آدمی کا حسن تھوڑی ہے ان چیزوں میں یار. آدمی کا حسن اس میں ایکسرسائز کرے, دوڑے, جسم میں مضبوطی ہو, اس کے توندے نہ نکلی ہوئی ہوں, بس اتنی فٹنس کافی ہے. دیکھنے میں آپ تھوڑے سے اس طرح نہ ہو, بلکہ اس طرح ہو تھوڑے سے, بس اتنا کافی ہے. اور نہا لیا کرو کبھی کبھار, کیونکہ بعض میلے ایسے ہیں نہاتے نہیں ہیں, آپ کے گلے مل رہے ہوتے ہیں, سارا وہ جو لگایا ہوتا ہے نا پرفیوم سب بیڑا گرک ہو جاتا. بعض لوگ آ کے نا بات کرتے ہیں تو منہ پہ بالکل بول رہے ہوتے ہیں, سانس منہ میں گھس رہا ہوتا ہے. اب ان کو ایسے کر کے پیچھے کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے, پھر میں منہ ادھر کو کر رہا ہوتا ہوں تو وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ تکبر ہے, مولوی صاحب میں ہماری طرف دیکھ نہیں رہا. بھائی آپ کسی کے منہ میں جا کے پھونکے کیوں مار رہے ہو جا کے, تو غلط بات ہے نا, یہ فاصلہ رکھو تھوڑا سا. ہمارے حضرت کے پاس تو کوئی بھی آتا تھا نا تو حضرت ایسے سامنے سے, وہ کیونکہ وہ ان کی طبیعت میں تو بہت زیادہ نفاست تھی, وہ نہیں بات کرتے تھے. لوگ سمجھتے تھے شاید میں تکبر کی بات نہیں تھی, ان کو تھا کہ بھائی سانس میرے منہ میں کیوں پھینک رہے ہو جا کے, نا گٹ کے کھائے ہوئے ہیں, نسوارے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا. خیر جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں. تو میرے بھائی تغییر خلق اللہ کی بات کر رہا تھا میں, کہ داڑھی رکھو, داڑھی کاٹنا کیا ہے, تغییر خلق اللہ ہے. مردانگی انسان میں آنی چاہیے. باقی آج کے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکیاں مرتی ہیں بیوٹی پارلر جانے سے. لڑکیاں بیوٹی پارلر جانے سے, عورت کی نیچر نہیں ہے کہ مرد بیوٹی پارلر جائے گا تو اس کو اچھا لگے گا. اللہ نے عورت کی جو طبیعت رکھی ہے اس کا میلان مرد کی طرف ہوتا ہے. تو جتنا مرد ہوگا نا, آدمی پن اس میں جتنا زیادہ ہوگا, عورت اس کی طرف زیادہ مائل ہوگی. تو لڑکے یہ کر رہے ہوتے ہیں لڑکیاں ہم پہ لٹو ہوں گی. اچھا جو لڑکا یہ چاہتا ہے کہ لڑکیاں ہم پہ لٹو ہوں, تو اس پہ تو ویسے بھی نہیں ہوتی یہ عورت, کیونکہ اس میں مردانگی نہیں ہے نا. استغنا بڑی نعمت ہے, اپنے آپ کو لڑکیوں کے پیچھے ضائع مت کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ عید کی راتوں میں مجھے بتایا لڑکوں نے کہ لڑکے بہت سے صرف اس چکر میں مارکیٹوں میں نکلتے ہیں لڑکیوں کو پھنسانے یا پٹانے کے لیے. یہ کام چھوڑ دو, کوئی حاصل نہیں ہے, ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا, اور آپ کی شادی کے بعد کی زندگی کا بیڑا غرق ہوگا. آپ میں اگر کوئی قابلیت ہے نا, صلاحیت ہے, تو
خود آپ کے پیچھے رشتے بھاگیں گے. سمجھتے ہو؟ فرشتے جب بھاگیں گے تو رشتے کیوں نہیں بھاگیں گے آپ کے پیچھے؟ اس چیز میں اپنے آپ کو برباد مت کرو, استغنا پیدا کرو اپنے اندر. کوئی قابلیت آپ کے اندر ہوگی نا تو دیکھو کیسے لوگ آتے ہیں آپ کے پیچھے. قابلیت نہیں ہے تو یہ بھکاریوں کی طرح کبھی حیدری میں گھسا ہوا ہے, کبھی بفر زون میں گھسا ہوا ہے لڑکیاں دیکھنے کے لیے. یہ اپنی اوقات کو خود 2 ٹکے کا نہیں کر رہے یار, تم انسان ہو تم. اور یہ ٹھڑک پھر شادی کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی. اس میں پھر بیوی کو پتا چل جاتا ہے. یہ بھی عورتوں کا جو ٹھرکی ہوتا ہے نا وہ 18 شادیوں کے بعد بھی ٹھرکی ہوگا, یہ ذہن میں رکھنا. اور یہ سب چیزیں شادی کے بعد پکڑی جاتی ہیں. عورت کو پتا چل جاتا ہے میرا میاں, اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہے, نظروں کا ٹھیک نہیں ہے, 2 نمبر ہے نظروں کا. اس سے گھریلو لائف بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے. تو یہ عزم کرو میرے بھائی, ہمت کر کے داڑھی رکھ لو. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, اس کے لیے میں نے اتنی لمبی بات کی آپ کے سامنے. دوسرا, اچھا جب داڑھی رکھتے ہیں نا تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ اس وقت وقتی طور پر آپ دیکھنے میں اچھے نہیں لگتے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں ابے تو اپنی شکل دیکھ کیسا لگ رہا ہے, ابھی جیل سے قیدی نکل کے آیا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہوتا ہے, اتنے دنوں سے نہایا نہیں ہے. چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ. جب وہ بڑی ہو جائے گی, جب ایک مٹھی سے زیادہ آپ اس کو برابر کرو گے, کاٹو گے, تو انشاءاللہ چہرے پہ جچنے لگے گی. داڑھی میں اللہ نے حسن دیا ہے. اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ بغیر داڑھی کے بہت سے لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں, برے نہیں لگتے, لیکن داڑھی والا اگر داڑھی کاٹ دینا بہت برا لگتا ہے. وہ اس کا مطلب اس میں کوئی خاص حسن تھا نا. اللہ نہ کرے میں شیو کر کے آ کے بیٹھ جاؤں یہاں پر, اچھا لگوں گا برا لگوں گا؟ برا لگوں گا. کیوں؟ آپ داڑھی میں جو اللہ نے ایک نور رکھا ہے نا, وہ جب شارٹ ہوگا تو احساس ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟